اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے عمران خان کی کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے۔ عمران خان کے جو اہم پوائنٹ ہوں گے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تفصیلات کے ساتھ اس لیے ہم نہیں بتا سکیں گے کیونکہ ہمارے ایریا میں انٹرنیٹ بندش ہے اور بہت سی پرابلم ہے، جس سے ویلاگ اپلوڈ کرنے میں بہت سی مشکلات آتی ہے، اس لیے ہم تھوڑا سا ویلاگ بنائیں گے تاکہ آپ لوگوں تک اہم پوائنٹوں کی انفارمیشن پہنچا سکیں، تاکہ آپ تک انفارمیشن پہنچ سکے۔ سب سے پہلے عمران خان نے صحافیوں سے اڈالہ جیل میں تو اہم پوائنٹ ہے، اس نے کہا، عمران خان کا سب سے پہلے کہا کہ جو مشکل وقت میں پارٹی کو ساتھ چھوڑ گئے، جو اس وقت مشکل نہیں تھی، ان کو پارٹی میں شامل نہیں کیا جائے۔ مثال کے طور پر جو 9 مئی کے بعد جو گرفتار ہوئے اور پریس کانفرنس کرتے اور چھوڑ گئے، انہیں پارٹی میں واپس نہیں لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر فضاد چودھری، اسد عمر اور دیگر لوگوں کو پارٹی میں واپس نہیں لیا جائے گا۔ عمران خان نے واضح پیغام دے دیے اور اس کے ساتھ عمران خان نے کہا جو مثال کے طور پر شیخ رشید عمر ڈار جن پر تشدد ہوا اور دیگر لوگوں نے جو پارٹی پریس کونسل انٹرویو کی، انہیں پارٹی میں لیے جانے کے 70% چانس ہے، ان لوگوں کو واپس لیا جائے گا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 22 اگست کو ہمارا جلسہ ملتوی ہو پر کارکن بہت غصے میں ہے، اس لیے ہم اب جلسہ 8 ستمبر کا نہیں ملتوی کریں گے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اب جلسہ ملتوی کے کارکنوں کو بہت غصہ ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 8 ستمبر کا جلسہ حل وقت میں ہوگا اور ہمیشہ ہوگا۔ عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی معیشت کا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت 50 سالوں کی کم ترین سطح پر تھی، اب بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کم ترین سطح پر سرمایہ کاری آ رہی جو پاکستانیوں کے لیے مشکل وقت۔ عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف کو ان کو تو پرابلم نہیں، یہ ملک سے بھاگ جائیں گے اور ملک میں نہیں رہیں گے۔ عمران خان نے صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا تو عمران خان نے کہا کہ یہ فیئر ٹرائل کا حق ہے اور فیئر ٹرائل میں صحافیوں سے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن جب سپرنٹینڈنٹ مداخلت کرنے پر عمران خان تک سخت جملوں کا تبادلہ خیال ہوا۔ میں حیران ہوں، عمران خان کو عدالت سے باہر کیوں نہیں لیا؟ اتنی طاقت پاکستان کی سیکورٹی اداروں میں نہیں ہے تو پھر ہمارے عام لوگوں کی کیا سیکورٹی ہوگی؟ عمران خان کو دیگر عدالتوں میں پیش کیا جانا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کے ادارے پولیس اس سیکورٹی دینے میں ناکام رہے ہیں۔ اس پر پاکستانی سیکورٹی کا ایک اہم ایشو بن چکے، کیا ضمنی انتظامیہ ناکام ہو چکے کہ ایک شخص کو سیکورٹی نہیں دے سکتے، دیگر پاکستان کے لوگوں کو کیا سیکورٹی دیں گے؟ اس پر بھی اہم سوال۔ عمران خان کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اگر جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے بارے میں سوال پر جواب دے، قاضی فیاض عیسیٰ اس لیے ہمارے کیس نہیں سن رہا، اگر 4 حلقے کھلیں تو یہ حکومت گر جائے گی، جس پر قاضی فیاض عیسیٰ ہمارے کیس نہیں سن رہا۔ قاضی کے پاس ہماری بہت سی پٹیشن اور درخواستیں دے رہے ہیں، لیکن قاضی ہماری درخواستیں نہیں سن رہا۔ اور اس کے ساتھ عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گیا، لیکن اسے لاپتہ کر دیا گیا۔ اس پر عمران خان کی گفتگو کرتے ہوئے کہا، عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے پر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں، لیکن میں اس کے باوجود بھی جیل میں رہوں گا اور جیل میں رہنا پسند کروں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ عدالتوں میں سے ناانصافی ہماری کیسوں کی سماعتیں درخواستیں زیر التوا ہے، لیکن انہیں مقرر نہیں کیا جا رہا۔ سپریم کورٹ میں بہت سی ہیں اور انہیں مقرر نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ 8 ستمبر کا جلسہ ہر صورت میں ہوگا اور کارکنوں کو کال دیتے ہوئے کہا کہ جلسہ ملتوی نہیں ہوگا، آپ لوگوں نے ہر صورت جلسہ کرنا ہے۔ اس لیے عمران خان کا پیغام صحافیوں کے ذریعے جیل سے اڈالہ سے باہر آیا، جس طرح ہم نے القادہ ٹرسٹ کیس کی سماعت کا ویلاگ بنا چکے ہیں، وہ بھی آپ لوگ سن چکے ہوں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، کیونکہ معذرت خواہ ہم تفصیلات کے ساتھ نہیں بنا سکتے کیونکہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی بندش کا مشکلات آ رہی ہے۔ شکریہ۔